वेलकम टू बिजनेस टुडे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पैकेजिंग इंडस्ट्री, और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अफीफ राशिद साहब, जो कि सीईओ हैं अफीफ पैकेजेस के। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अफीफ साहब, हमें पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पैकेजिंग जो है ना एक बड़ी ही एसेंशियल और एक प्राइमरी इंडस्ट्री है। पैकेजिंग के बारे में अगर आप देखें तो पैकेजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोडक्ट का। आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले आप उसकी पैकेजिंग देखते हैं। अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं होती तो आपका जो परसेप्शन जाता है प्रोडक्ट के लिए वो पहले ही ख़राब हो जाता है। पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी आपको सपोर्ट करती है, आपको ब्रांडिंग में भी सपोर्ट करती है। बग़ैर पैकेजिंग के आप अपना प्रोडक्ट आगे कंज्यूमर को कैसे पहुंचाएंगे? आज के दिन में भी अगर आपको चाहे वो कन्फेक्शनरीज़ हों, एडिबल्स हों, आपका दूध हो, आपका बच्चों के बिस्किट्स हो गए, ऑयल हो गया, आपके खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो विदाउट पैकेजिंग तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकती। तो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स मदर इंडस्ट्री, क्योंकि हर इंडस्ट्री पैकेजिंग से रिलेटेड होती है। आज अगर हम पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी टेक्सटाइल है, क्या वो पैकेजिंग के बगैर एक्सपोर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छी पैकेजिंग होती है तो सामने वाले के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आता है, उसको एक बड़ा पॉजिटिव जो है ना वो विज़न जाता है कि यार ये बड़ा अच्छा एक प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है। तो उसको देखते हुए पैकेजिंग इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और हम अपनी जो एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान कॉर्रुगेटेड कार्टन्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, हम उसके थ्रू बड़ा पुश भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम पैकेजिंग को जो है वो इंडस्ट्री का एक स्टेटस दिला सकें जैसे टेक्सटाइल को मिला हुआ है, क्योंकि बग़ैर उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। आपको गवर्नमेंट की रिकग्निशन होती है, आपको जो बेनिफिट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल रहे होते हैं वो हमें भी, बिकॉज वी आर इनडायरेक्टली एन एक्सपोर्टर एज वेल। जो हम पैकेजिंग कर रहे होते हैं उसी में पैक करके चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, तो हमारी सपोर्ट से बड़ी एक्सपोर्ट होती है। चाहे आपका कीनू एक्सपोर्ट हो, आम एक्सपोर्ट हो, वो बग़ैर कार्टन्स के, बग़ैर पैकेजिंग के तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। फिर आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, आप एक बर्गर लेने जाते हैं, आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं तो बग़ैर पैकेजिंग के तो वो बिक ही नहीं सकती। तो इसको देखते हुए हमारा बड़ा गवर्नमेंट से भी वो था कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और इसको जो है वो हम पैकेजिंग को बड़ा प्रमोट करने पे लगे हुए, लोगों को बेहतर से बेहतर पैकेजिंग के ऑप्शंस भी देते हैं, और लोग इस वक्त बड़ी जल्दी अडॉप्ट भी कर रहे हैं इसको। अफीफ साहब, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पैकेजिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? देखिए, पैकेजिंग इंडस्ट्री को काफ़ी चैलेंजेस जो है वो का सामना करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसको अहमियत नहीं दी जाती, इसकी कदर नहीं की जाती। देखिए, हम आज अगर अपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री को और प्रमोट करें तो हम जितना अभी फल फ्रूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इससे 10 टाइम्स और कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुश्किलात की वजह से हम कर ही नहीं पाते। आज आपको सबसे बड़ी मुश्किल का एग्जांपल दूं, आज आप पेपर इंपोर्ट करने जाएं तो उसके ऊपर ड्यूटी और टैक्सेस, सेल्स टैक्स वगैरह मिला के 55% ऐड होता है, और अगर मैं प्रिंटेड पेपर इंपोर्ट करूं तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं है। तो ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? वो तो आप यहाँ की इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं कि यार यहाँ जो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की इंडस्ट्री लगी हुई है उसको बंद कराने की बात करें कि अगर मैं बाहर से वो पेपर पे प्रिंट करके पेपर इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर जो है वो ड्यूटी नहीं है, और अगर मैं अपने पास प्रिंट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर ड्यूटी है उसी पेपर पे। तो ये चैलेंजेस हमें बड़े फेस करने पड़ते हैं, बड़ी हाई हमारी इसके ऊपर ड्यूटीज़ लगती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि मेरे हिसाब से बड़ी अनजस्टिफाइड है। अगर हम पेपर का ही उठा लें तो जो आप एक वाइट पेपर देख रहे होते हैं, वाइट बोर्ड देख रहे होते हैं, उसकी अगर कंजम्पशन, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 टन की कंजम्पशन है पाकिस्तान में, तो टोटल जो मिल्स उसकी प्रोडक्शन कर सकती हैं वो 250 टन की कर सकती हैं। तो इन एनी केस मुझे वो इंपोर्ट करना है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर एंटी डैम्पिंग ड्यूटी भी लगा दी गई है, उसके ऊपर ड्यूटी चार्जेस भी ज़्यादा हैं, 18% सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, इनकम टैक्स है। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किलात करती हैं हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि आज मैं अगर एक मशीनरी इंपोर्ट करने जाता हूँ, चाहे वो प्रिंटिंग की हो, चाहे वो कॉर्रुगेशन की हो, जब मैं मशीन इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझसे 18% सेल्स टैक्स लिया जाता है। मैं मशीन तो बेच ही नहीं रहा, तो सेल्स टैक्स कैसा? मैं तो मशीन मंगवा रहा हूँ अपनी कंजम्पशन के लिए कि मैं इससे प्रोडक्शन करूँगा तो सेल होगी तो मैं सेल्स टैक्स दूँ।
یہ کہاں سے جسٹیفائبل ہے کہ میں جو مشین امپورٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس دوں؟ سیلز ٹیکس تو جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس کے اوپر لگنا چاہیے، لیکن ان پٹ پہ انفارچونیٹلی مجھے سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو ہماری مشینری کی امپورٹ کو ایکسپینسو کر دیتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان ابھی تک مشینری بنانے میں اتنا آگے نہیں ہے، تو ہمیں مشینری امپورٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں پیپر امپورٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اس میں بالکل سپورٹ نہیں ہے. گورنمنٹ ہمیں سپورٹ دے، کم سے کم ڈیوٹی اسٹرکچر رکھے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. آج انفارچونیٹلی ہم بڑا لمیٹڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں پیکیجنگ، جبکہ پیکیجنگ ایک اتنی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا فوکس کر لیں تو ہم اتنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے، اتنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس چیپ لیبر ہے، ہمارے پاس ایکسیس لیبر ہے، ہمیں جتنی لیبر چاہیے ہوتی ہے الحمدللہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے کہ ٹھیک ہے آپ پیکیجنگ کو ایکسپورٹ کریں، تو جہاں پہ ہائی لیبر کاسٹ ہے ان کنٹریز کو ہم بڑا اچھا کیٹر کر سکتے ہیں. ہم ابھی یو کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، میں اپنی کمپنی کی بات کروں تو ہم یو کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم مڈل ایسٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم کینیڈا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہمیں ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ملا جائے، ہمیں بزنس ایکسپورٹنگ کلچر والا ایک ایکسپورٹنگ کلچر ملا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس سے آپ سوچیں کہ ہم اور کتنا زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسکائی از دا لمٹ. آپ کبھی انڈسٹری کو دیکھیں تو بلینس آف ڈالرز کی پیکیجنگ یوز ہوتی ہے دنیا میں، اور ہم اس کا %.5 بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. ہمیں عفیف پیکیجز کے بارے میں کچھ بتائیے. میرے فادر نے پرنٹنگ کا کام سٹارٹ کیا، اس وقت ہم بکس کی پبلیکیشن اور پبلیکیشن کا زیادہ کام کرتے تھے بیک ان 1980s. اس کے بعد ان 94 میرے فادر نے عفیف پیکیجز کے نام سے میری پیدائش کے بعد یہ کام سٹارٹ کیا، اور سلولی اینڈ گریجولی ہم فارما کا بھی کام کرتے ہیں، ہم ریسٹورینٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ کیٹر کرتے ہیں. بٹ ایونچولی وی ایوالوڈ ایز اے فوڈ اسپیشلسٹ. فوڈ انڈسٹری کے اندر آپ کو جو پیکیجنگ چاہیے آپ کو ہمارے پاس ملتی ہے، چاہے وہ برگر باکسز ہوں، پیپر کپس ہوں، پیپر بیگ ہو، آپ کو کارگیٹڈ باکسز ہوں، پیزا باکسز ہوں. تو آپ کو ایک پیکیجنگ کے اندر میجر جو چیزیں ہیں انڈر ون روف آپ کو مل جاتی ہیں، اور یہی ہماری جیت ہے. یہی جا کے ہم آگے اپنے ایکسپورٹ کے کسٹمرز کو پچ کرتے ہیں. الحمدللہ وی آر ون آف دا لیڈنگ ایکسپورٹرز آف پیکیجنگ آؤٹ آف پاکستان. ہم بڑا فوکسڈ ہیں ٹورڈز آر ایکسپورٹ ٹو امپروو آر ایکسپورٹس، اور ہم تقریباً دنیا کے 15 ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جس میں یو کے ہے، کینیڈا ہے، مڈل ایسٹ میں آپ کا قطر ہو گیا، آپ کا دبئی UAE ہو گیا، کویت ہو گیا، عمان ہو گیا، جرمنی، اسپین، ہر جگہ الحمدللہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ایک بڑا چارم ہے اس کے اندر ایکسپورٹ کا. ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم ابھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر انکریمنٹ لا سکتے ہیں. اور میرے حساب سے اسکائی از دا لمٹ اف یو وانٹ ٹو امپروو آر ایکسپورٹس. پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، پاکستان کی انڈسٹری کو گروتھ دینی ہے، تو پیکیجنگ ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے. ہم نے الحمدللہ ہر سال گروتھ دیکھی ہے بیکاز پیکیجنگ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکوپمنٹ ہے اس کے اندر بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے دنیا کے میجورٹی جو سرٹیفیکیشنز ہیں جس کے اندر سوشل سرٹیفیکیشنز ویری امپورٹنٹ، کہ ہم اپنے جو لیبر ہے اس کو ورکنگ انوائرمنٹ کیسی دے رہے ہیں، ان کو منیمم ویج مل رہی ہے نہیں مل رہی، ان کو لیوز ملنی ہے نہیں ملنی، ان کو گریجویٹی پروویڈنٹ فنڈ مل رہا ہے نہیں مل رہا. تو الحمدللہ ہم ان چیزوں کا کیئر کرتے ہوئے تھرڈ پارٹی سے اس کی سرٹیفیکیشن کراتے ہیں. پھر فوڈ سرٹیفیکیشنز کافی ہمارے پاس ہیں کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ فوڈ سے کانٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کسی قسم کی کنٹیمنیشن نہ ہو. حلال سرٹیفیکیشن ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں دس از ٹوٹلی حلال، اس کے اندر کسی قسم کا ایسا پروڈکٹ یوز نہیں ہو رہا جو حلال نہ ہو. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم فوڈ سیفٹی کے سارے آڈٹس ہوتے ہیں. کمپلائنس کی ایک بڑی ٹیم ہے ہمارے پاس جو سال میں ہمارے 7 سے 8 ڈفرینٹ تھرڈ پارٹی آڈٹس ہوتے ہیں، ان اناؤنس آڈٹس بھی ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم FSC سرٹیفائڈ بھی ہیں، جو ایک UN کا چارٹر تھا کہ فارسٹ اسٹیورڈشپ کاؤنسل بنائی گئی تھی کہ جو پیڑ کٹ رہے ہیں ڈی فارسٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے کہ جی ہم رسپانسبل سورسنگ کریں کہ جو پیڑ کٹ رہا ہے اس کی جگہ پہ دوسرا لگ بھی رہا ہو اور یہ پیڑ ختم نہ ہو جائیں.
تو یہ رسپانسبل سورسنگ کو بھی ہم بڑا کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اوور آل ایک الحمدللہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں لوگوں کو کام کرنے کی جگہ دیتے ہیں. اچھی کمپنیز کے ساتھ, ملٹی نیشنلز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر کے پاکستان کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ایک ینگ سی ای او کے طور پر آپ کے پاکستان میں کیا ایکسپیرینسز رہے؟ ینگ سی ای او, علی بھائی, ٹو بی اے ینگ سی ای او, الحمدللہ آئی ہیڈ اے لاٹ آف سپورٹ فرام مائی فادر. میرے فادر نے مجھے پہلے دن سے بڑا سپورٹ کیا, مجھے فریڈم دیا, مجھے ذمہ داریاں دیں اور مجھے ایک فری ہینڈ دیا ٹو ورک. تو ایز اے ینگ سی ای او اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے آپ اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکیں, آپ کی بات سننے والے ہوں اور آپ کے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے والے ہوں. الحمدللہ میں نے ایک اپنی ٹیم بنائی, ایک اچھی ٹیم بنی ہماری, اس سے بڑا سپورٹ آیا. لوگوں کو پہلے حیرانی ہوتی تھی کہ یار ایک دم سے ینگ سی ای او آ گیا, بٹ الحمدللہ بچپن سے ابو کے ساتھ فیکٹری میں آتے تھے جب بھی چھٹیاں ہوتی تھیں, تو بڑا سیکھا, ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے تھے, تو الحمدللہ بڑی آسانی رہی. اب یہ ہے کہ الحمدللہ ایک ایسے لیول پہ ہیں کہ ٹیکنیکلی کوئی بھی کویشچن کرے, کوئی بھی چیز پوچھے تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ مائی نالج. تو وہ بڑا سپورٹ کرتی ہے. کسی بھی کلائنٹ کے پاس جائیں یا کسی بھی کسٹمر کے پاس جائیں تو اس کو ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آئی ہیو دا نالج آف پروڈکٹ, آئی ہیو دا نالج آف پروڈکشن. تو کسٹمر بڑا سپورٹیو ہوتا ہے, اس کو بھی ایک ریلیکسیشن ملتی ہے. ہاں, اگر میں آ کے سی ای او بن جاؤں اور میرے پاس پروڈکٹ نالج نہ ہو, میرے پاس پروڈکشن کی نالج نہ ہو, میں ایز اے سی ای او تو بیٹھا ہوں لیکن میرے بندے سارے جواب دے رہے ہوں, تو ایونچولی جو ہے وہ کمپنیز بھی اور کسٹمرز کو ایک امپریشن جاتا ہے کہ یار یہ صرف ٹاپ مینجمنٹ کو دیکھنے کے لیے, ہی ڈزنٹ نو دی گراؤنڈ ریالٹی. الحمدللہ آئی ورک فرام ان ایوری ڈپارٹمنٹ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ورکڈ ود دیم. آئی ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان پروڈکشن, آئی ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اور جب ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو دے ٹیچ یو اے لاٹ. تو میں نے جب بھی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کیا, دے ہیو ٹاٹ اس اے لاٹ. نئے چیزیں پتہ چلتی ہیں, نئے طریقے پتہ چلتے ہیں ٹیسٹنگ کے. تو یہ بڑا سپورٹیو میرے لیے رہا تھا اوور آل ان مائی جرنی. تھینک یو فار یور ٹائم ٹوڈے. My pleasure, Ali bhai. It's always pleasure to have you here and discuss the matters relating to our industry, and I am very thankful for you to invite me on your show.